السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت۔ بڑی دلچسپ خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا مقصد یہ صرف ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا، جو میرے معصوم عوام، پاکستانی عوام ہیں، بیوقوف نہ بنے لوگوں کے ہاتھوں۔ اسلام کا نام لیا جاتا ہے اور بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ مین چیز تو یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کسی بھی آدمی کو۔ منصور علی خان صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست نام ہے، نام گرامی، لیکن آج میں نے ان کا پروگرام دیکھا۔ میں ان کی اس سے شخصیت سے کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن ان کے انڈیکیٹر ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اب پی ٹی آئی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ ایک تو انہوں نے یہ دو باتیں غلط کہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ جو تھا نا، جو جلسہ ہو رہا تھا، ورچوئل جلسہ جو تھا، اس کے اندر انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا، جان بوجھ کے روکا گیا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اگر وہ کہیں تو وہ کر لیں، آپ تصحیح کر دیں۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ دوسرا جملہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں اس بات کا شاہد ہوں کہ کچھ جگہوں پہ آ رہی تھی اور کچھ جگہوں پہ انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پروگرام دیکھتا ہے تو اوور لوڈڈ بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے سمپل جو اگزامپل میں یہ دوں گا کہ ایک پانی کا مین پائپ لائن ہے اور اس کے اندر پانی کا کنزمپشن زیادہ ہو گیا ہے، تو لازمی بات ہے جو مین فلو ہوگا وہ تو کم ہو ہی جائے گا نا۔ تو اصل بات یہ ہے، اس پہ پابندی کسی نے نہیں لگائی تھی۔ بے شک کہتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پابندی نہیں لگی تھی۔ یہ میں گورنمنٹ کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کو صحیح بتا رہا ہوں، بتا کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ ان کو عمران خان کا جان پوچھ کے روکا۔ بھائی ورچوئل کرتے رہو، ورچوئل کا کون پوچھتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، میں کر دوں آپ کو؟ آپ 50,000 کہہ رہے ہیں 1 لاکھ، میں 3 لاکھ کا کر سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ایسی ٹیکنیکس ہیں آج کل، شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اسی بات کا، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ شاید لفافہ تو کہلاتا ہے نا، صحافی بھی آج کل، تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا، سوری۔ اچھا، دوسرا جو موضوع ہے وہ قاضی صاحب کا۔ قاضی صاحب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یار لوگ، ہماری جو قوم ہے نا، وہ پیچھے پڑ جاتی ہے دیکھے بغیر کہ جی وہ کیوں بیگمات کو ایگزمپٹ کر دیا ہے کہ تلاشی نہیں دیں گے۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ بھائی جان پاکستان میں کون پوچھتا ہے؟ ایک ایف آئی اے کا انسپیکٹر چلا جائے تو اس کی بیگم کو کوئی ہمت نہیں ہوتی تلاشی لینے کی، آپ تو جج کی اگر چاہے تو، لیکن وہ تو خود ہی بندہ ہے خدا، خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو خود تلاشی دی ہے۔ آج تصحیح آ گئی ان کی نا، میں تو خود تلاشی دی ہے، میری بیگم نے بھی تلاشی دی اور ہم نے پروٹوکول بھی نہیں لیا، وی آئی پی میں بھی نہیں گئے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت اتنی تھرڈ کلاس ہو چکی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جی وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک تصور ہے، وہ ہے کہ پیش کیا گیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ منی لانڈرنگ کی ضرورت ہے چیف جسٹس کو؟ مجھے یہ بتائیے۔ اگر غلطی پہ آئے نا، آج کینیڈا میں ساری سختی ہیں، لیکن اگر آپ $1 ملین بھیجنا چاہیں اور منگوانا چاہیں، آ سکتے ہیں آسانی سے۔ نمبر 2 تو ہر جگہ چلتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ کرائمز ابھی بھی ہو رہے ہیں، کرائم پاکستان میں بھی قتل ہو رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ پھانسی ہوگی۔ امریکہ میں بھی قتل ہو رہا ہے، اس سے زیادہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے پھانسی ہونی ہے، لیکن نہیں، انسان کی جبلت ایسی ہے کرائم کی۔ تو اس کو آپ ذرا اپنے دماغ کو کھول کے سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ بس عمران خان جو ہے نا، بندہ خدا جو ہے نا، وہ آ گیا ہے، اور سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے نا ہماری قوم کا، وہ اسلام کے جھوٹے نام پر وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ صحیح ہو گیا۔ نہیں ہوا صحیح۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا جس کو آپ سکھا رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں سے محبت کرو اور سب سے نفرت کرو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو، اپنے آپ سے بھی محبت کرو۔ اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ایک خبر بھی ہے اور اس پہ تبصرہ بھی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے حل ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کا کیس، آج وہ نہیں گئی عدالت کے اندر، ان کے اوپر وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو خیر اس کا تھا، دوسرا تھا چیزوں کا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی تھیں، ہڑپ کی تھیں، لیکن جو اس کا ہے نا، شاید اس کا بھی ہے کیس جو ہے نکاح پہ نکاح جو غلط نکاح ہوا تھا۔ اب میں اس میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ معاشرے کو خراب کرنے کے ذمہ دار عمران خان صاحب۔ بے شک میرے دوست سارے ناراض ہو جائیں کہ عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے ہو، میں غلط حمایت نہیں کر سکتا۔ آپ جو دکھا رہے ہیں نا چیزیں، مجھے یقین مانیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ جب ان کی ایک تصویر میں نے دیکھی کل رات کو، سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے
کہ اس کے اندر بشرا بی بی جو ہے 5 بچوں کی ماں، دادی اور نانی جب نئے خصم کے ساتھ بیٹھی ہیں، ہونے والے خصم کے ساتھ، تو جو وہ چادر اوڑی ہوئی ہے اس کے اوپر سرخ رنگ کا نقاب لگایا ہوا. شاباش، واہ بھائی واہ، مجھے بڑا پسند آیا. ویسے ہمیشہ سرخ رنگ جو ہوتا ہے شہوت کی نشانی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شادی 2 چیزوں کے لیے کی ہے، ایک پیسہ اور ایک شہوت. اس سے زیادہ تو میں نہیں، بچی بھی دیکھ رہی ہوں کہ پروگرام، تو یہ 100% یہ آپ سکھا رہے ہیں. یہ آپ کا لیڈر ہے، اس طرح کا لیڈر ہے جو چندہ کھاتا ہے، جو پیسے ہضم کرتا ہے. اور بہت آسان ہے پیسہ کمانا، یقین مانیے. ہم تو بیوقوف تھے کہ محنت کرو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو. بھائی یا تو ایک قبر خرید لیں یا پھر خیراتی اسپتال بنا لیں. بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، پھر آپ کی ساری زندگی روٹی ہیں. ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے، پولیس کے ایک وفد گیا تھا ٹریننگ پر. یہ گیا تھا ادھر ساؤتھ ایشیا کے اندر، اب میں نام بول رہا ہوں اس ملک کا، کمبوڈیا. تو وہ بتا رہے تھے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے وہاں پہ، فنڈس جو پاکستان کی طرف سے گرانٹ جو دی جاتی تھی. پولیس کے بڑے افسر تھے ایس پی لیول کے. تو آخر کے اندر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جو ایس پی افسر تھا وہ سڑک پہ بیٹھ گیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ میں لوٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری جیب کاٹ لی. تو وہ خیرات لے لی اس نے لوگوں سے. اب وہ تو بیچارے کمبوڈیا کے لوگ ویسے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کیا تم لینا چاہتے ہو. یہ بالکل حقیقت کا جو مجھے دوست نے سنایا تھا. اور وہ اچھا خاصا ان لوگوں سے زیادہ بچا کے لے کے آیا پیسے. اب میں جو اصل بات کہہ رہا ہوں نا، کہ دیکھیے کوئی بھی پاکستانی شہری، whether he is living in Pakistan or abroad, he can file any suit against any person in the Supreme Court. اگر اس کے ایویڈنسز ہیں تو وہ کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب اس کا نکاح پہ نکاح کا جو کیس ہے وہ فائل ہو چکا ہے اور پروسیڈنگس ہو رہی ہیں، تو اس کو امیڈیٹلی اس کے اندر آپ کو کورٹ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو الگ کر دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ باطل ہو جائے شادی. اگر باطل ہو گئی یعنی ختم ہو گئی، تو اس دوران جو ملنے کا جو گناہ ہوگا نا، وہ جج صاحب آپ پہ بھی ہوگا جو اس کو پروسیڈنگس کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے امیڈیٹلی، کیونکہ پتہ تو نہیں ہے نا فیصلہ، اور یہ جیل میں ملتی ہیں، ابھی بھی ملتی ہیں. کوئی جو سرخ رنگ کا جو نقاب پہن کے آتی ہے نا، تو وہ آپ سمجھ جائیں کون ہے. میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں بنا تھا پاکستان کے اسلام کا یہ نام ہوگا ہمارا. اگر ایسی بننے کی ضرورت تھی تو میں انڈیا کون سا برا تھا. انڈیا تو بہت اچھا ملک ہے، اس سے اچھا ملک ہے پاکستان سے. میں وہ نہیں کر رہا باتیں، لیکن حقیقت جو ہے، حقیقت آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہی ہے. تو اب یہ بات میں جو آپ کہہ رہا تھا، بات ادھوری رہ جائے گی کہ اس کا نکاح پہ نکاح کا تو باطل تقریباً 90%. جیسے ان کے جو وکیل ہیں نا بحث کر رہے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جو فیصلہ آئے گا، جب تمہیں پتہ ہے تو جج نے کہا بتا دو فیصلہ کیا آئے گا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا فیصلہ آئے گا. چلو تو جج ہے نا، میں بتا دیتا ہوں فیصلہ کیا آئے گا. یہ باطل ہو جائے گی. میں تو جج نہیں ہوں نا. یہ جو نکاح باطل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے نا، وہ بشرا بی بی کو بھگتنے ہوں گے. اس کو تو نہیں وہ بھگتنے ہوگا. میں پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر اس پہ نہیں لگتی حدود آدمی پہ، کیونکہ آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی پھڑی جائے گی. پھر دیکھو کیا ہوگا اس کے ساتھ. ابھی جتنی اپنی بدنامی لی ہے نا، اس کی جو بہو ہے بیچارے کی، اتنا شریف لوگ تھے وہ، جو جس کے گھر میں گئی ہے نا، اس کے میں سسر کی بات سن رہا تھا. وہ کہنے لگا ہمیں تو ٹکٹ بھی بھیجا تھا، ہم نے ٹکٹ نہیں ایکسیپٹ کیا. اب اپنوں کو تو ٹکٹ دے رہے ہو آپ، اور دوسروں کو 10-10 کروڑ لے رہے ہو. یہ ہے آپ کا لیڈر. میں تو حیران ہوں آپ کی سمجھ اور بوجھ کے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گا، خدا را چور اور ٹھگ کے اندر فرق محسوس کرو پلیز. آپ نے نواز شریف کو چور بنا دیا. میں مانتا ہوں اس نے کھایا ہے. کھایا کس نے نہیں، مجھے یہ تو بتاؤ. پاکستان میں کس نے نہیں کھایا؟ اگر آج بھی تحقیق شروع ہو جائے نا، آج صحیح معنوں میں، تو میرا خیال ہے تھوڑے سے بیچارے جن کو چانس نہیں ملا ہوگا. تو اب یہ جو نکاح پہ نکاح جو ہے نا، انتہائی سیریس ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس پہ ایک عمارت قائم ہے آپ کی، پاکستان کی سوسائٹی کی. اس سوسائٹی کو برباد نہ کرو. آپ خام خواہ کبھی وہ حافظ جی کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی قاضی صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ارے قاضی صاحب شوکت صدیقی صاحب نے ہمت تو کی. صدیقی کتنے بہادر ہیں، انہوں نے ہمت تو کی. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میں نام لوں گا، دیکھا جائے گا جو بھی کچھ ہوگا. میں نے ان کا پروگرام دیکھا، انہوں نے کہا میں نام لوں گا سب کا. بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے صدیقی صاحب، آپ بڑھیں آگے. اس لیے کہ حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، اور حق ہی ہمیشہ فتح جو ہے حق حاصل کرتا ہے. باتیں تو مٹنے کے لیے ہوتا ہے.
اگر جنرل فیض نے غلط کام کیے ہیں، غلط کام تو کیے ہیں، یہ تو کنفرمڈ بات ہے، تو اس کو بھگتنا ہوگا، چاہے وہ جنرل ہو یا کرنل ہو۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے کیا ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے متعلق، جب اسی بات ہو رہی نا، جنرل مشرف آرمی کا تھا، اس نے جو کچھ کیا یہ اس موضوع نہیں ہے یہ، لیکن میں تھوڑی سی بات کلپ آپ کے ساتھ پیش خدمت کر رہا ہوں کہ چترال کے اندر ایک پل انہوں نے بنوایا تھا، جو کہ وہ بتاتے تھے کہ یار لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک جگہ سے عورتیں بیچارے پانی لے کے آتی ہیں سر پہ رکھ کر، دوسری تک پل کا بڑا فاصلہ تھا، انہوں نے پل بنوا دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی جماعت بنائی تھی، تو اس کے اندر 2 ممبرس تھے ان کے جو جیت گئے تھے وہاں پہ، اور جیسے وہ سیٹ سے ہٹے دوسرے دن انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تو ہمارے ملک کا کریکٹر ہے۔ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ آپ نواز شریف برا ہے، یا عمران خان کی بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ اگر وہ کرنا چاہے نا، لیکن اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، جو شخص کا ہیلی کاپٹر بیٹھ کے جائے آفس کے اندر 10 منٹ وہ انتظار کرے، پھر کہے کہ میں اب گھر میں بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرنا ہے میں نے، وہ پھر گھر میں بھی اپنا ہیلی کاپٹر، دوسرا ہیلی کاپٹر، چھوٹا ہیلی کاپٹر مسجد میں جھولا جھولتا ہے اس کے اندر، یار وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا؟ میرا خیال ہے یہ آپ کے دماغ کو جگانے کے لیے بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، اور ہمیشہ مسکراتے رہیے اور اپنے دماغ پہ زور ڈالیے کہ آپ کے پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر پروگرام پسند آئے لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔